اب جنت کیسے ملے گی، ان کی کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں۔ ہر آیت جنت کا درجہ رکھتی ہے اور ہر آیت جنت کا ایک درجہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی ہر آیت کا جنت کا ایک درجہ ہے اور تمہارے دونوں گھروں کے لیے چراغ ہے۔ عدد آیت سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ حدیث امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے درجات تعداد قرآن پاک کی آیتوں کے تعداد کے برابر ہے اور اس سے زائد کوئی درجہ نہیں، اور لاکھوں آیتیں ہیں۔ اور علامہ قرطبی نے بھی فرمایا، جس شخص نے تمام قرآن پاک کو یاد کر لیا اس نے آخرت کے تمام درجات کو حاصل کر لیا، اور جس سے اس نے تھوڑا سا پڑھا تو وہ جنت کے درجات میں بھی اس قدر بلند ہو گیا۔ دوستوں میں افضل عمل کرنے والا درجہ، حضرت ابو المتقی نازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، جنت کا ہر درجہ دوسرے درجے سے اوپر ہے، آسمان کے زمین کے صورتوں ہے، درمیان کی صورتیں ہیں، اور انسان کبھی اپنی نظر بلند کرے گا تو اس کو ایک بجلی چمکے گی، آنکھوں میں چندیا جائے گی، ایسے آنکھیں بند ہوتی جائے گی، قریب ہوگا کہ اس کی نظر اچک لے، یعنی اس کی روشنی سے ایسا لگے گا جیسے کہیں روشنی چلی نہ جائے، تو وہ گھبرا کر پوچھے گا یہ کیا ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ تمہارے فلاں بھائی، وہ تمہارے فلاں بھائی کا نور ہے۔ وہ کہے گا میرا فلاں بھائی، وہ جو ہم دونوں دنیا میں ایک ساتھ نیک عمل کرتے تھے۔ پھر اس کو اتنی فضیلت بخشی گئی کہ اس کو کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تجھ سے افضل تھا، یعنی دونوں نیک عمل کرتے تھے مگر یہ کچھ زیادہ پڑھتا تھا، تعداد زیادہ تھی، تیری کم تعداد تھی، اس لیے وہ افضل ہے نور میں، تو اس سے افضل تھا۔ پھر اس جنتی کے دل میں رضا ڈالی جائے گی، یعنی خوشی کی کہ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت عوف بن عبداللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو انسانوں میں سے ان کو اتنی عطائیں کرے گا کہ وہ شیر ہو جائیں گے، ان کے اوپر اعلیٰ درجات بھی داخل ہوں گے۔ جب یہ ان کو دیکھیں گے تو ان کو پہچان لیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ یہ تو ہمارے بھائی ہے، ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو آپ نے فضیلت عطا فرمائی، اور کیسے فضیلت ہوئی؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ لوگ بھوکے ہوتے تھے جب تم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے، یہ پیاسے ہوتے تھے جب تم سیراب ہوتے تھے، یعنی راتوں کو عبادت میں مست رہتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، جب تم سوئے ہوتے تھے تو وہ بیدار ہو کر اللہ کی یاد میں مست ہوتے تھے۔ دنیائی تکلیفوں سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت و منزلت ہوتی ہے، لیکن وہ اس مرتبے کو اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا جو قدر و قیمت ہوتی ہے، تو کیسے پہنچتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ناپسند تکلیف سے مبتلا کرتا ہے، یعنی اس کو اللہ تکلیف دیتا ہے اور وہ تکلیف میں صبر کرتا ہے، اللہ کی خوشی یعنی تکلیف میں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ کو فریاد نہیں کرتا، جیسے ناشکرا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ ذکر، یہ بات اللہ والوں کے لیے ہے، جو بڑے بڑے صوفی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں غمگین رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے نفس کو بالکل ختم کرتے ہیں، یہ خاص ان کے لیے ذکر ہے۔ پھر ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درجہ ایسا ہے جس کو غم و اندوہ والے یعنی غم و رونے والے حضرات کے سوا کسی کو نہیں ملے گا، یعنی غم اور رونا اللہ اللہ کے رسول کی یاد میں، اس یاد سے، اس رونے سے جو درجہ ملیں گے وہ بھی کسی کے لیے نہیں ہے، جیسے ان کے لیے خاص درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درجہ ایسا بھی ہے جس کو 3 قسم کے لوگوں کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ کون سے 3 قسم کے لوگ ہیں؟ ایک عادل بادشاہ حکمران جو عدل کرتا ہو بادشاہ، دوسرا صلہ رحمی کرنے والا، معاف کرنے والا، معاف کرتا رہتا ہو، تیسرا صابر عیالدار یعنی صبر کرنے والا، بال بچوں والا، زیادہ عیالدار بال بچوں والا ہو، صبر کرتا ہو۔ ایسے 3 قسم کے لوگوں کو خاص ایک جنت میں درجہ دیا جائے گا۔ جمعہ کی برکت سے درجات میں ترقی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جمعہ میں حاضری دیا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، کیونکہ آدمی دور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جنت میں بھی مؤخر یعنی دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں داخلہ چاہیے، قریبی چاہیے، تو امام کے پاس پہلی دوسری صف میں بیٹھنے کی کوشش کرو اور ساری سنتوں کو ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہو کہ دنیا میں اس کا درجہ بلند کر دیا جائے تو اس کو اس درجے پر فائز کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے درجے سے گرا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، آخرت کے بڑے درجات ہیں اور بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث حضرت ابن عمر سے بھی ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا کی کوئی چیز پا لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک
درجہ میں کمی آ جاتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم نواز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غلام اور آقا کے درجات، غلام اور آقا کے درجات میں کیا فرق؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی اور اس کا غلام بعض دفعہ ایک دوسرے سے بڑھ جاتے ہیں، جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اس کا غلام اس کے بڑے درجہ پر فائز ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا یا رب یا اللہ یہ تو دنیا میں میرا غلام تھا، پھر اس کو بڑا درجہ ملا، تو اسے کہا جائے گا یہ تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا، نماز روزہ ادا کرتا تھا، نماز روزے کی پابندی کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی غلام سے آقا کے بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ دل پسند کھانے پر جنت کے درجات میں کبھی، جیسے آدمی خواہش کرے کہ مجھے یہی کھانا ہے اور میں تو یہی کھاؤں گا، تو اللہ دیتا ہے یہاں پر بھی، مگر جنت میں اس کے درجات کم ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں بغیر مانگے اگر کچھ ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا لقمہ کھائے جو اس کو خوش کر دے، یا کوئی ایسا گھونٹ کسی چیز کا پیے جو اس کو خوش کر دے، تو اس کی خوشی کی وجہ سے آخرت کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کی لذت آخرت کی نعمتوں کی لذت کو کم کرنے والی ہے۔ اس لیے بہت سے اللہ والے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں، نہ اچھا اوڑھتے ہیں، بس اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ ایک ایک گھونٹ پانی اور ایک ایک کھجور کے ساتھ زندگی بسر کر دیتے ہیں، اور اس کے اللہ کے وہاں کتنے بڑے درجے ہوں گے۔ جیسے کئی بزرگان دین نام لے تو لسٹ بھی نہیں ہوگا، کم پڑے گا۔ جیسے ہمارے غوث پاک محب سبحانی عبدالقادر جیلانی، جیسے فضیل بن عیاض، جیسے احمد کبیر رفاعی، جیسے خواجہ ابراہیم ادم، جیسے خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید نظام پاک صابر پاک 12 سال تک صبر کیا، پھر ان کو اللہ ایسی رحمت اور نعمت اور نور دے دیتا ہے کہ وہ بھوکے رہتے ہیں تبھی اس کو اچھا لگتا ہے، کھانا ملے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ پیٹ اور کمر ان کی ایک ہو جاتی ہے، مگر رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتے ہیں اور مقبول ہو جاتے ہیں۔ 3 لوگ اعلیٰ درجہ نہیں پا سکیں گے، ایسے بھی ہے۔ جیسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جس میں ہوگی وہ بلند درجہ تک نہیں پہنچے گا، جس نے کہانت یعنی نجومی کا دھندا کیا یا عمل کیا یا اس پر اعتقاد یعنی بھروسہ کیا اور لوگوں کا ایمان خراب کیا۔ بہت سارے لوگ نہیں دکھانے جاتے ہیں، جوتیش کو دکھانے جاتے ہیں، نجومیوں کو دکھانے جاتے ہیں، فعال دکھانے جاتے ہیں، ایسا کیا
اس پر بھروسہ کیا، اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ یا تیر نکالنے کے ذریعے اپنے لیے خیر یا برائی کے فیصلہ کرے، جو پہلے اس طرح سے کرتے تھے، یا قرہ اندازی کر کے یا کوئی پرندہ اڑا کر اپنے سفر کے لیے فعال کیا کرے، تو اس کے درجات نہیں ہے۔ جیسے آج کل نظمیوں اور ہاتھ کی لکیروں کے حالات دیکھ کر بتاتے ہیں، اور ان کے دھندے بھی بڑے زوردار چلتے ہیں، روز اخباروں میں آتا ہے 24 گھنٹے میں تمہارا کام گارنٹی کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس طرح سے کرے جو تینوں میں نے باتیں بتائے، مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر، تو اس کو کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ مجاہد کا بلند دروازہ، مجاہد کا بلند درجہ۔ حضرت کعب بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے تیر سے دشمن کے خدا کا مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ سن لو، یہ تیری ماں کا بنایا ہوا قبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے 2 درجوں کے درمیان 100 فاصلوں کا، 100 مسافت کا فاصلہ ہے۔ یعنی ایسا اللہ درجہ دے گا، ایسا قبہ نور کا گھر دے گا کہ اس کا فاصلہ 100 سال کا ہوگا، 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔ درجہ بلند کرنے والے اعمال، جیسے بھائی کسی کو لگے تو یار ہمارے بھی درجہ بلند ہو، کیا کریں؟ اس درجہ کو بڑے درجہ کرنے والے اعمال۔ حضرت عبید بن کعب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے لیے جنت کی عظمتوں کو دوبالا کیا جائے، اس کے لیے درجات کو بلند کیا جائے، تو اس سے چاہیے اپنے ظلم کرنے والے کو معاف کرے، جو محروم کرے اس کو قطع رحمی کرے، اس سے جوڑے، صبر کرے، شکر کرے، اللہ رسول کی اطاعت کرے، والدین کے حقوق ادا کرے، اپنے بال بچوں کے حقوق ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، اسلام میں جو 5 قانون ہے اس پر عمل کرے، اس میں تلاوت قرآن بھی آ گیا، ذکر الہی بھی آ گیا، خوف الہی سے رونا بھی آ گیا، عشق رسول سے رونا بھی آ گیا، درود و سلام کا وظیفہ بھی آ گیا۔ یہ ساری خیر والی باتیں عمل کرے تو انشاءاللہ اس کے درجات میں بلندی ہوتی جائے گی۔ اور یہ طبرانی میں بھی ہے، بزار میں بھی، حضرت عبیدہ بن ثابت سے بھی منقول ہے کہ درجات بلند کرنے کے لیے یہ اعمال کیے جائیں۔ اور اولاد کے استغفار سے بھی ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مردہ انسان کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ درجہ کہاں سے بلند ہوا؟ جیسے ایک درجہ، یعنی کیا کوئی کم پڑھا لکھا ہو، تو ایک مثال چھوٹی سی دے دوں، کیونکہ میرے ایسے بھی مرید ہیں بیچارے گجراتی لوگ، گجراتی جانتے ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور آپ بہت لوگ پڑھے لکھے ہو تو سمجھتے ہو اردو کیا ہے، تو ایک چھوٹی سی مثال ان کو سمجھانے کے لیے دے دوں۔ درجہ یعنی کہ ایک مکان چھوٹا سا، اس میں ایک روم ہال کچن ہے،
اور درجہ بلند تو 3 روم کچن سمجھو آپ کی، یعنی ہمارے گجراتی بھائی کے لیے، اور پھر بنگلہ سمجھو، پھر ولا سمجھو، پھر محل سمجھو، پھر محل سے بھی زیادہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ سمجھو کہ اس طرح سے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ یہ درجات کیسے بلند ہوئے؟ تو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تیری اولاد کے استغفار کرنے سے تیرے درجہ میں بلندی کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ مجاہد کے 70 درجے بلند۔ حضرت محرز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو گھر بیٹھنے کے جہاد نہ کرنے والوں پر اپنی طرف سے بڑے اجر عظیم کے درجات سے نوازا ہے۔ فرمایا یہ درجات 70 درجات سے بلند ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان میں تیز ترین رفتار سے دوڑنے والے گھوڑے 70 سال کے مسافت کرے اتنا بڑا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہارا ہمارا یہ کمپیوٹر یا نیا دماغ بند ہو جائے گا اللہ کی رحمت سنو گے تو۔ یعنی اتنے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں، جیسے میں نے محل کی، گھر کی، بنگلے کی، فلیٹ کی بات کی، ویلے کی بات کی، اتنے بڑے درجات کی تیز رفتار گھوڑے دوڑنے والے 70 سال تک گھوڑے دوڑے، یہاں سے لے کر دوڑتے رہے 70 سال، اور اتنی جگہ ہو، اتنے بڑے درجات ہو، اتنی بڑی اللہ کی اس میں رحمتیں نعمتیں ہو، وہ کس کو ملیں گے؟ مجاہد کو، مجاہدین کو، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والے کو۔ سبحان اللہ۔ عابد پر فضیلت رکھنے والا، عالم کے درجات، یعنی عالم کی عابد پر فضیلت۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر 70 درجات فضیلت، اور درجات کے درمیان گھوڑے 70 سال تک تیز رفتار دوڑے۔ سبحان اللہ۔ عالم کی فضیلت ہے عابد پر۔ جنت کے زیادہ درجات کیوں، یعنی جنت کے زیادہ درجات کیوں ہیں، دوزخ کی کم کیوں ہے؟ تو علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کے درجات 8 ہیں، 8، اور دوزخ کے دروازے 7 ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور دوزخ اللہ تعالیٰ کا انصاف، غصہ ہے، قہر ہے۔ اور فضل ہمیشہ انصاف سے زیادہ ہی ہوا کرتا ہے، فضل ہمیشہ انصاف سے زیادہ ہی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہے کہ دوزخ سزا ہے، اور سزا میں اضافہ کرنا ظلم ہے، اور ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ وجہ اس لیے ہے کہ وہ خیر کا دروازہ ہے، اس لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت 8 قسم کی ہے۔ جنت الفردوس خالی 4 قسم کی ہے۔ ہم تو خالی فردوس فردوس سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن پاک ہے، سورہ رحمان میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے 2 جنت ہیں،
ایک سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات ہوئی اور اللہ کی محبت سے ڈر گیا، رونے لگا، خوف ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ اور سورہ رحمان کی آیت بتائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے ان دونوں جنتوں کے نیچے دو جنتیں اور ہوگی، جیسے ہماری بھاشا میں پہلی منزل دوسری منزل۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سورہ رحمان ہے، آیت نمبر 62 ہے، 62۔ ان آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ جنتوں کی تعداد بھی 4 ہے، صرف جنت الفردوس کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جنتیں ایسی ہے کہ ان کے برتن، ان کے زیور، ان میں جو کچھ بھی ہے سب سونے کا ہی ہے، سونا ہی سونا ہے۔ اور دو جنتیں ایسی ہے ان کے برتن، ان کے زیور، ان کے زیورات سب کچھ چاندی کا بنا ہوا ہے، چاندی ہی چاندی ہے۔ اور جنت والوں کے درمیان اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ دیدار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے دیدار کبرائی کی ایک بہت بڑی چادر رکھی ہوئی ہے۔ جب یہ عاشق لوگ، یہ جنتی لوگ اللہ کا دیدار کرنا چاہیں گے تو اللہ کے چہرے کے، اللہ کے دیدار، نور کے دیدار اس کو جنت عدن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو درمیان کبریائی کی چادر ہوگی۔ ان جنت والے جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کریں گے۔ دوسری بہت سی روایت میں آتا ہے کہ اکثر جنت میں اللہ کی دیدار ہوں گے، مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوگا۔ مگر یہ درجات والوں کے لیے ایک کبریائی چادر ہوگی، جب دل چاہا چادر ہٹائے اور دیدار اللہ کا کر لیا۔ اور وہ جنت عدن میں ہے، سبحان اللہ، وہ جنت عدن میں ہے۔ جنت الفردوس کی شان و شوکت۔ حضرت عمرو بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا میدان اپنے قدرت کی مبارک ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں خالص سونے کی اینٹیں اور محفوظ مہکنے والی مشک مٹی ملائی گئی اور اینٹ سے اس کو تعمیر کر دیا گیا، جس میں قسم قسم کے میوے، درخت، پھول، عمدہ خوشبو وغیرہ لگائے، اس میں نہریں چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر جلوہ افروز ہو کر اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا مجھے میرے غلبہ کی قسم، میری رحمت کی قسم، تجھ میں دائمی شراب پینے والا، اس میں دائمی شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قریبہ گناہ کرنے والا نہیں رہے گا، اس میں اللہ والے رہیں گے، اطاعت خدا، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے رہیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ایسے اچھے اعمال کرنے والا بنائے کہ جس سے اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور ہمارے اعمال اچھے ہو جائے، ہمارے اعمال سے دوسرے لوگوں کو بھی فیض ملے، فائدہ ہو، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، فرض ادا کرنے والے، واجب ادا کرنے والے
اور اسلام کے ارکان ادا کرنے والے، زکوٰۃ نکالنے والے، قربانی کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ایمان کی مضبوطی پر، اسلام کی زندگی جینے پر بالکل مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ایسے ہو جائیں۔ خیر، اللہ سے دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں آباد رکھے، اور امت مصطفیٰ جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان لوگوں سے ان کی، ہماری، میری، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سارے جہاں میں امن کر دے، پیار کر دے، پریم کر دے، اتفاق کر دے، محبت کر دے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔